تو یہاں پر میں نے ایک لفظ بولا ہے فقہ. ہمارے بعض کم علم لوگ سمجھتے ہیں کہ فقہ جو ہے یہ کوئی اسلام کی دشمن چیز ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. فقہ اور تقلید میں فرق ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. الحمدللہ. یہ جو آخری حصہ جو ہے ہمارے بریلوی مکتب فکر کے لوگ جو ہے وہ پکڑ کے کہ اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، وہ پورا کنٹیکسٹ ہی اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ کر دیتے ہیں. یہ دین کے بارے میں، اور دین ظاہر ہے آپ نے ہی سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہی وجہ سے دین پھیلا ہے. تو اس پر امام بخاری نے بھی باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. فقہ کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ٹرو انڈرسٹینڈنگ انگلش میں، اور اردو میں کہہ سکتے ہیں سمجھ بوجھ، صحیح چیزوں کی سمجھ بوجھ، اس کو کہتے ہیں فقہ. اور تقلید وہ تو کہتے ہیں پنجابی میں ٹرانسلیشن اس کی صحیح ہو سکتی لائی لگ، بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا. فقہ اور تقلید تو اپوزٹ ورڈ ہے. فقہ کو ماننے والا مقلد ہو ہی نہیں سکتا، اور جو مقلد ہوگا کبھی فقہ کو نہیں ماننے والا ہوگا، اس نے تو اپنا دماغ بند کر دیا نا. تو ہم نہ مقلد ہیں اور نہ غیر مقلد، ہم متبع سنت ہیں. ہم الحمدللہ کتاب و سنت کو صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین اور سلف کے منہج کے مطابق سمجھتے ہیں الحمدللہ. اور جب اجماع امت کسی مسئلے پر ہو تو اس سے کتاب و سنت سے دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اجماع خود بہت بڑی دلیل ہے. اس قرآن پاک کی واحد اتھینٹسٹی اجماع امت ہی تو ہے کہ امت نے عملی تواتر کے ساتھ اس کتاب کو نقل کیا ہے. اجماع کے حوالے سے میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 31 کے نام سے 40 منٹ کی گفتگو. اس میں میں نے اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں بھی بیان کی ہیں. میں نمونے کے طور پر 2 احادیث بیان کر دیتا ہوں جو میں نے اس میں بھی بیان کی. پہلی حدیث موقوفاً امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قول ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب البیوع چیپٹر میں 22,990 انہوں نے کوفے کے قاضی شریح کو خط لکھا کہ جب بھی تجھے کوئی مسئلہ آئے تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں اسے تلاش کر، اگر کتاب اللہ میں نہ پائے تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے تلاش کر، اگر سنت میں بھی نہ پائے تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو کہ امت کس چیز کو ایکسپٹ کیے ہوئے ہے، اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کر سکتے ہو، اور اگر نہ کرو تو تب بھی درست ہے اجتہاد. تو یہ بنیادی طور پہ 4 چیزیں ہیں، کتاب اللہ، سنت اور اجماع. یہ مین ایبسولوٹ 3 دلائل ہیں، اور چوتھی چیز جو ہے اجتہاد، وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، ریلیٹو ہے. اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو بھی حق ہے اختلاف کرنے کا، مجھے بھی. پوری امت کے لیے اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، اپنی ذاتی رائے کی روشنی میں نہیں. بہرحال اسی طریقے سے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 399 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ اکثر جو ہماری یہ مختلف جماعتیں اور پارٹیاں یہ حدیث پیش کر رہی ہوتی ہیں جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو وہ اپنی جماعت بتا رہے ہوتے ہیں. اس جماعت سے مراد اجماع امت ہے. یہ پارٹیاں بازیاں نہیں ہیں جو یہ جعلی قسم کی پارٹیاں بنا کے، اور سیاسی پارٹیاں اور مذہبی پارٹیاں اور ان کے امیر بنائے ہوئے، یہ جماعت مراد نہیں. اس سے مراد ہے امت کی مین سٹریم، اجماع امت. میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو اس جماعت سے مراد ہے امت کی پوری اجماعی جو تھاٹ ہے اس کو اجماع کہا گیا. اب 2 موقوف روایتیں، یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اقوال صحیح سند کے ساتھ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب البیوع چیپٹر میں 22,990 نمبر اثر ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین ہے. اب وہ بات بھی یاد کر لیجئے، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو سیدنا عمر نے خط لکھا، حوالہ میں بتا چکا مصنف ابن ابی شیبہ سے، اور فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں دیکھو، اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھو،
سنت میں بھی نہ ملے تو پھر امت کا اجماع دیکھو، صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا اجماع ہے، اور اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لو، اور اگر تم اجتہاد نہ کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے وہ بال کی کھال اتارنے کے پیچھے ہی ہٹ جاؤ اس معاملے میں تو زیادہ بہتر ہے۔ لہذا اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جنہوں نے فرضی مسئلے اپنی فقہ کے اندر لکھ کے تو امت کو کہا ہوا جی بتائیں قرآن حدیث میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 12 آدمی ہیں جنگل میں، 12 ہی ننگے ہیں، امامت کون کرے گا ان کی؟ تو الحمدللہ قرآن و سنت میں اس طرح کی بے حیا باتیں تو نہیں لکھی ہوئی ہوں گی۔ سنن دارمی کے مقدمے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح سند سے اثر موجود ہے کہ وہ ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی بندہ تھیوریٹیکل مسئلہ پوچھے کہ بتائیں اگر یہ ہو جائے تو کیا، وہ کہتے ہیں کہاں ہوا تب مسئلہ، اور جب ہوگا ہر بندے نے اپنا اجتہاد خود کرنا ہوگا۔ تو یہاں سے اجتہاد کا ثبوت بھی مل گیا، جو چوتھی چیز میں نے بتائی تھی۔ اور دوسری موقوف روایت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند امام احمد میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں اللہ کے نزدیک وہ اچھی ہے، اور جس کو مسلمان برا سمجھیں اللہ کے نزدیک وہ بھی بری ہے۔ تو یہ بھی اجماع کی دلیل ہے۔ اب اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ چند ایک مسلمان مل کے کوئی بدعت شروع کر دیں اور کہ جی ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو وہ دین کا حصہ ہو جائے گی۔ اجماع جب تک نہیں ہوگا، اگر اہل حق مخالفت کریں گے کتاب و سنت کے دلائل پر تو وہ بدعت ہی ہوگی، اجماع نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اب ایک بہت بڑا اجماع ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر، اور میں نے اس پہ پورا لیکچر بھی دیا تھا 12 ربیع الاول کے اوپر، 2 گھنٹے کا یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں پروگرام ہوا کریں گے۔ اس پہ پوری امت نے اجماع کر لی ہے، اتنے حصے پر۔ سیرت النبی کانفرنسز ہو رہی ہیں، امام الانبیاء کانفرنس ہو رہی ہے، امام اعظم کانفرنس ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شافع محشر کانفرنسز ہو رہی ہیں، فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز ہو رہی ہیں، یہاں تک امت نے اجماع کر لیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے ماڈل بنائے جا رہے ہیں، اور ہمارے ادھر جیلم کی تو بدبختی میں نے خود دیکھا ہے، روزہ شریف کا پورا ماڈل گنبد کے نیچے جالیاں بھی بنائی ہوئی ہیں اور عورتیں سامنے بیٹھ کے ایسے دعائیں کر رہی ہیں، خانہ کعبہ کے آگے دروازہ ان کے ماڈل کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اور میں یہاں ایمانداری کی بات کروں کہ بریلوی علماء خود خلاف ہیں اس کے، لیکن بات یہی ہے کہ جب ایک چیز شروع ہو جاتی ہے پھر مولویوں سے بھی باہر ہو جاتی ہے۔ اب وہ ان کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ گستاخ رسول ہیں۔ گستاخ رسول کا تو فتویٰ ہماری نوک کے اوپر ہے نا، جس کو مرضی جب چاہیں گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیں، تو اب وہ ان کے قابو سے بھی باہر ہو چکی ہے۔ تو وہ اس طرح کی جو چیزیں امت کے اندر آئی ہیں ان پر کوئی اجماع وغیرہ نہیں ہے۔